nation's Baba. It's not just your loss, he was our loss as well. Baba's fan base is both uncountable and unmatchable. As I speak, scores of articles, news bulletins, obituaries, phone calls, chat transcripts and social media posts are still emerging, all remembering him as a great friend, statesman, visionary, conservationist, constitutionalist, writer, thinker, analyst and activist. I cannot disagree with either of these interpretations of my beloved Nana. But today, as we gather here one last time to celebrate and reflect on his life, I must share an aspect of it that only a privileged few are privy to. Baba had an exceptionally curious mind. His curiosity extended to all aspects of the world around him, to people, places, and perspectives, and revealed itself to us in many forms. And this insatiable curiosity was, perhaps, the force behind his seemingly endless health and years. Baba was a voracious reader, and each time I'd arrive in his study, he would proudly showcase a fresh stash of thick books that had just arrived. And to this date, he's the only man I know who didn't just read a book. He marked it, underlined statements of significance, reread them to a willing audience at the earliest opportunity. His books were his constant companion, flanked by his reading glasses and his sun hat. They would offer a rare glimpse of the direction of our country's discourse. What Baba read, eventually all of us learned. Baba was also an unparalleled conversationist. With the mug of his favorite Earl Grey tea, he would peer into our very souls, unpacking our unexpressed emotions and doubts in a uniquely Socratic manner. He would converse with you about topics of great universal significance, from astronomy to philosophy, to archaeology, to literature, to history, to religion, to geography. And he could also converse with you about topics of incredible personal significance, from the latest career move, to the latest house move, to the underlying reason for a relentless cough. He loved asking us about our opinion on issues, and then would classically follow it up with, "And why do you say that?" It wasn't enough for him to know what you thought. He was the only man I've known who wanted to know why you thought it. Baba was also an avid storyteller, and one of the things I cherished the most about my relationship with him was our shared love of storytelling. Whether it's sitting by his bedside listening to his captivating tales of days gone by, or spending hours together crafting our own stories, those moments are etched into my heart forever. Eloquent beyond measure, he would pause at the right instance in a conversation, both for emphasis and to make sure you were still focused on him. He had a way of weaving words together that could transport you to another time and place, igniting and inspiring the imagination. Baba was a man of superb emotional balance, fierce when it came to defend the people and principles he loved, and gentle when it came to cherishing the most important moments of our lives. His evocative expressions would swiftly make what was in his heart apparent to all of us. He loved all his children and grandchildren dearly, but if he loved you more, it was evident to all. If you were his favorite, everyone knew it, and no one dared challenge it. If Baba believed in you, you had the best ally in town. He taught me the importance of compassion, generosity, and resilience, lessons that I will carry with me always. He had extraordinary social etiquette. He would gently creep into a room unnoticed if you were studying, resting, or were busy. He was a master of hospitality and would insist that his guests be treated like royalty. He loved playing host, whether you were an ambassador, head of state, or a friendly neighbor. Baba would never let you depart without seeing you till your car and gifting you with his electrifying smile, a habit of his that has become a precious tradition in our family. He had a fantastic memory of his guests' culinary preferences and masterfully managed the clockwork routine of his beloved Friday Club, a fraternity of friends that became his second family. He always knew what to wear and when to wear it. And while many of us tried borrowing his latest garments, we soon realized you can't borrow Roedad Khan's charisma embrace. That was his alone.
He loved classical music and ballet, a passion he borrowed from his late friend and confidant Jamshed Marker, or Jimmy as he referred to One Day Gazelle and the Nutcracker at the Bolshoi. And while he took an occasional nap between acts, he never let you out of the room without his signature line, "Kidhar ja rahe ho?" Such was his love to always have his near ones and dear ones close to him. And Baba also contributed to the cacophony of sounds that Islamabad is known for. Every morning at the crack of dawn, his sharp morning bell would echo, "Day has begun," and Baba has begun it before them. His signature voice would echo as well, especially when he was greeting a visitor with a remarkable range of salutations across Punjabi, Urdu, Pashto, and the occasional Farsi. Baba introduced Mozart, Pavarotti, Beethoven, and Tchaikovsky to all of us and his neighbors, and even at his weakest moments, his eyes would light up and he would exclaim "Moonlight Sonata" when he'd hear its mesmerizing tune. Amidad is witness to that. As I stand here today, I am filled with gratitude for the time we shared and the lessons he imparted. Though he may no longer be with us in body, his spirit lives on in the memories we hold dear and the values he instilled in us. Baba, thank you for a century of laughter, love, and endless inspiration. You may be gone, but your legacy continues to shine brightly in our lives. We, your family, will miss you. The Mughals will miss you. Islamabad will miss you. And as we bid farewell to you today, let us take comfort in knowing that your love will live on in our hearts forever. May all the splendor of this world and the hereafter finally reveal itself to you, which you so curiously inquired about. Rest in peace, Baba, until we meet again. I leave you with a special ayat from Surah Al-Baqarah of the Holy Quran that was frequently recited by the Holy Prophet, peace be upon him. رَبَّنَا اتِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. Ameen. Natasha, I'd like you to come and دعا سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا انتظار کرتے ہیں. جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دعا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو قبر میں ہیں ان کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. اس حدیث کے ساتھ ہم انشاءاللہ ود فل کنوکشن، اعتماد، اخلاص، عاجزی اور فیتھ ایمان کے ساتھ انشاءاللہ روئیداد خان کے لیے دعا کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری اس دعا کا ایک ایک حرف انشاءاللہ ان تک پہنچے گا، اور جب فرشتے ان کے پاس جائیں گے اور اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کس طرح یہ چیز ہو رہی ہے، میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں. تب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ آپ کی نیک اولاد ہے، وہ نیک فیملی ہے جو سب اکٹھے ہو کے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور دعائیں استغفار کر رہے ہیں. اور وہ یہ سن کر فخر کریں گے اپنے خاندان پہ، اپنی اولاد پہ اور اپنی فیملی پہ. جانے والا جب چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایکسیپٹ 3 تھنگس. ایک صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جو ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے بتایا کہ ہی واز فل آف نالج، وہ علم جو انہوں نے کسی کو دیا ہے اس کا فائدہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. اور تیسرا وہ نیک اولاد، اور اولاد کے ساتھ چلڈرن آتے ہیں، پھر گریٹ گرینڈ چلڈرن آتے ہیں. تو الحمدللہ ہی واز اے بلیسڈ مین. یہ سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس اخلاص کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی جیسے شان ہے، اللہ تعالیٰ جتنے عظمت والے ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اے اللہ روئیداد خان کی مغفرت فرما
ان پر رحم فرما اور انہیں عافیت دے، پروٹیکشن دے. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ اور ان سے درگزر فرما، انہیں معاف فرما سخاوت کے ساتھ، ان کی مہمانی فرما. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور انہیں ان کے داخلے کی جگہ جو کہ قبر ہے اس کو کشادہ کر دے، وسیع کر دے، بہت بڑا کر دے، اور ان کو 2 ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے اور پاک اور صاف کر دے ان کو خطاؤں سے، گناہوں سے. من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره اور ان کو بدلہ دے اس گھر کا اپنے اس گھر سے بہتر. آمین. واهلا خيرا من اهله اور بہتر گھر والے ان کے یہاں کے گھر والوں سے. وزوجا خيرا من زوجه اور بہترین خاندان یہاں سے. وادخله الجنة وادخله الجنة وادخله الجنة اور داخل کر دے ان کو اپنی جنت میں، اپنی خوبصورت جنت میں. وَأَعِذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اور انہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے اور محفوظ کر لے. یہ ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور یہ مسنون دعا ہے. اٹ کورز آل ایسپیکٹس آف the good things. جو بھی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں یہ ایک بیسٹ گفٹ ہے جو ہم جانے والے کے لیے مانگ سکتے ہیں. ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو، حاضر اور غائب کو، چھوٹوں اور بڑے کو، مردوں اور سے اسلام پر زندہ رکھے. آمین. اور جس کی موت پہ اس کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے. اے اللہ اس جانے والے روئیداد خان کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اس گھر پہ ڈالے اور اس گھر کے ایک ایک فرد نے اپنی زندگی میں جو بھی نیکی کی اس نیت سے کہ اس کا ثواب انشاءاللہ ان کے دادا، نانا، گریٹ گرینڈ فادر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دربار میں منظور اور قبول کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ 5 منٹ